اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا، کتنے درود؟ ایک بار اگر کسی نے مجھ پر درود پڑھا یا سلام پڑھا تو اللہ اس کے اوپر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک درود آپ نے رسول اللہ پر پڑھا، ایک سلام آپ نے رسول اللہ پر پڑھا تو اللہ کی 10 دفعہ سلامتی آپ پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بہت پیاری عبادت ہے۔ کیسی؟ آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آج دعا کی جا رہی ہے، کئی دعائیں ایسی ہیں جو رد ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ہماری ہر دعا کا قبول ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اس سے بہتر اس کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، فاروق اعظم، خلیفۃ الرسول ہے، دوسرے خلیفہ ہے۔ کون سے خلیفہ ہے؟ دوسرے خلیفہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبھی بھی دعا کرتے پہلے درود پڑھتے، پھر دعا کرتے، پھر درود پڑھتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عقیدہ بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا، کہتے نا صحابہ کے طریقے پر چلو، صحابہ کے طریقے پر چلو۔ میاں صحابہ کے طریقے پر تو پوری دنیا چل رہی ہے، صحابہ کے عقیدے پر چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، صحابہ کے عقیدے پر چلنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر میں دعا کروں گا اللہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن دعا سے پہلے، دعا کے بعد میں درود اس لیے پڑھتا ہوں کہ درودوں کے ساتھ ساتھ اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے، درودوں کے ساتھ ساتھ اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما، اس لیے کبھی بھی دعا کرے تو درود شریف کے ساتھ دعا کرے، درود پڑھ کر دعا کرے۔ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہو، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہو، کثرت سے مجھ پر جس نے درود پڑھا ہو وہ میدان محشر میں میرے قریب ہوگا۔ اب انسان کے لیے کیا چاہیے، ایک مسلمان کے لیے کیا چاہیے جب وہ ایسے محشر میں اٹھے کہ باپ نہیں پہچانتا، بیٹا دیکھ کر بھاگ رہا ہے، بچی کو ماں دیکھ کر بھاگ رہی ہے، دوست کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ میدان محشر میں دنیا کے اچھے خاصے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن، یعنی کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہاں کا دوست جو کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے جان دے سکتا ہوں، لیکن وہاں پر میدان محشر میں آپ کا دوست آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ کا بھائی آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ویسے ماحول میں اگر نبی کریم علیہ السلام کی کالی کملی کی رحمتوں کی جگہ مل جائے تو خدا کی قسم اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا، اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درود شریف پڑھنا، یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اب جو آدمی درود و سلام کے اوپر انگلی اٹھائے وہ ہم پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، وہ ہمارے سلام پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، کیوں؟ وہ اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ کے کام پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے درود بھیجا، اللہ نے سلام بھیجا، یہ قرآن مقدس بیان کر رہا ہے۔ حاصل کلام کی طرف میں آ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، ایک دوسرے میں سلام کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا؟ پہچان ہوتی، ایک دوسرے کی پہچان، محبتیں قائم ہوتی۔ تو ذرا سوچے، ایک آدمی جو ہے ہفتے میں ایک بار ہی صحیح سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، تو ذرا سوچے آپ، اس کا سلام پڑھنا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سلام پڑھ لیں سرکار نہیں سنتے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمارے نبی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے دلوں کی
دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہم کو وہ نبی دیا ہے جو جب تک باحیات تھے میرے آقا غلاموں کی دستگیری فرماتے تھے، قبر شریف میں بھی ہے تو غلاموں کی دستگیری فرما رہے.